انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں اور دوستوں، یاد رکھیے گا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواہشات رکھی ہیں۔ اس کا دل، اس کا نفس، اس کی طبیعت خواہش کرتی ہے۔ بھوک کی خواہش، کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، اچھے لباس کی، اچھی خوراک کی، پھر اس کے بعد وسیع گھر کی خواہش، گاڑیوں کا شوق، نسل نو کے اندر موبائل اچھا رکھنے کا خیال، یہ خواہشات انسان کی طبیعت میں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن کوئی بھی چیز ایسی جس کی انسان طلب ذرا زیادہ پیدا کر لے، وہ بعض اوقات انسان کے لیے نقصان کا باعث ہو جاتی ہے۔ خواہشات نفس ثانیہ جائز حد تک ہوں تو ان کو پورا کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن بعض اوقات رزق حلال بھی ہو، آپ کا اپنا بھی ہو، محنت کا کمایا ہوا ہو، تو پھر بھی اسے معتدل ہی کھانا چاہیے۔ بہت زیادہ کھا لینے سے انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اب کوئی شخص کہے کہ میرا اپنا پیسہ ہے اور میری خواہش ہے کہ میں اچھا کھانا چاہتا ہوں تو کھائے، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں حکمت کا تقاضا ہے اور سنت اور شریعت کا سبق بھی یہ ہے کہ اگر بھوک رکھ کے کھائے گا تو طبیعت ٹھیک رہے گی، ورنہ بیمار ہو جائے گا۔ تو آپ کی کوئی خواہش اگر جائز بھی ہے تو آپ کو منع نہیں کیا جا رہا، آپ اپنی خواہش کو پورا کریں، لیکن جائز خواہشات بھی اگر ایک حد تک ہوں تو اچھی رہتی ہیں۔ اگر وہ حدود سے تجاوز کرنے لگتی ہیں تو وہ تکلیف کا باعث بننے لگ جاتی، بندے کو پریشان کرتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ لوگ خواہش کے نام پر حریص ہونے لگتے، لالچی ہونے۔ مثلا ایک بات ہے، آپ اس کو سمجھیے گا، کسی شخص کا اچھا کھانا کھانے کی خواہش، روز ایک نیا ہوٹل تلاش کرے گا، وہ اس کے منہ کو ذائقہ لگ گیا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، نئے سے نئے کھانے، نئے سے نئے پروگرام، نئی سے نئی جگہوں پہ جانا، دوستوں سے مشاورت کرنا، پیسے ڈال کے کھانے کھاتے ہیں، پھر نکلتے ہیں، پھر دور دراز کے سفر، ختم نہیں ہوگی بات، وقت بھی ضائع ہوگا۔ بہت زیادہ کھانے سے نفسانی خواہشات بھی بڑھ جاتی ہیں، بیمار ہونے لگتا ہے انسان۔ کسی شخص کو خواہش ہے اچھی گاڑی کی، تو گاڑیاں تو ہر روز نئی سے نئی ماڈل کی آتی رہتی ہیں، تو پھر کیا کرے گا؟ آخر کس حد تک وہ اس خواہش کی تکمیل کرے گا؟ یہاں تو روز ایک نئی گاڑی آ رہی، نتیجہ کیا ہے؟ اسی میں زندگی لگا دے گا۔ موبائل کا ماڈل ایک ختم ہوتا ہے اور ایک نیا نکل آتا ہے، آپ کس حد تک جائیں گے؟ آخر کیا کریں گے؟ کہیں تو کوئی نتیجہ ہونا چاہیے ان چیزوں کا۔ تو میرے بھائی، کہیں بریک لگانی ہے، کہیں رکنا ہے، کہیں آپ کو قناعت کرنی ہے، کہیں آپ کو ٹھہرنا ہے، اور پھر اس کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ سوال کرتے ہیں، لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں جن کی طبیعت اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ وہ کہیں بھی کچھ چیز دیکھ لیتے ہیں تو ہرس پیدا ہوتا ہے، لالچ پیدا ہوتی۔ اس سے بچنا انسان کو روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے۔ سیاستہ میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ جنت کو دیکھ کے آئیں۔ اب جنت کے انعامات، جنت کا فضل، جنت کا کمال، جنت کی نعمتیں، جنت کا حسن، یہ ساری چیزیں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جب دیکھیں تو عرض کی، مالک، ہر شخص خواہش کرے گا جنت میں جانے کی۔ تو حضور علیہ السلام تو سلام فرماتے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا ذرا وہ مشقتیں بھی دیکھ لو جو جھیل کے جنت میں جانا ہے۔ تو حضرت جبریل امین نے جب ان مشقتوں کو دیکھا تو کہا، مالک مشکل ہی ہے، لوگ توجہ کریں تو ان مشقتوں کی، یعنی جنت میں جانے کا شوق تو ہے، لیکن وہ مشقتیں جن کو عبور کر کے جنت میں جانا ہے، ان مشقتوں کی طرف لوگوں کا راغب ہونا یہ آسان نہیں ہے۔
تو پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا تو جناب جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ ذرا دیکھ کے آؤ جہنم کا ہولناک منظر، بھیانک صورتحال۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے دیکھی تو آ کے اس کی مالک کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا، کبھی کوئی پسند نہیں کرے گا دوزخ کی طرف جانا۔ تو فرمایا ذرا ان چیزوں کو بھی دیکھ لو جو جہنم میں لے جائیں گی۔ تو خواہشان نفسانیاں، وہ چیزیں جو دنیا میں بندے کو لذت دیتی ہیں، وہ ساری چیزیں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جب دیکھی، ان چیزوں پر نظر پڑی تو عرض کرنے لگے مالک یہ تو مشکل ہی ہے کوئی دوزخ سے بچ سکے، اس لیے کہ وہ جتنی نفسانی خواہشات ہیں۔ اچھا مزہ صرف روٹی کا ہی نہیں، لوگوں کو باتیں کرنے کا بھی مزہ ہے۔ بعض لوگ اس لذت کا بھی شکار ہیں بیچارے، وہ کسی کو موقع نہیں دیتے، ساری باتیں خود ہی کر جاتے ہیں۔ پروٹوکول کا بھی مزہ ہے، اور بھی کئی سے کئی بیماریاں ہیں۔ حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دیندار کہلانے والے لوگ نفس کی باریک چالوں کا شکار ہوتے ہیں، نیکی تقوی اور پرہیزگاری کے نام پر دینی تعارف رکھنے کے باوجود۔ تو بھائیوں ہر خواہش پوری نہیں کی جاتی، نفس بچے کی طرح ہوتا ہے، آپ ایک بات مانیں گے وہ ایک اور آپ کے سامنے رکھ دے گا، کہیں قناعت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کے اندر اصحاب صفا کی شان بیان کی، کہا کہ ان لوگوں کا حق ہے کہ تم ان پر خرچ کرو جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں، وہ محنت نہیں کر سکتے، باہر نہیں نکل سکتے، چل پھر نہیں سکتے۔ فرمایا تم انہیں ان کی صورتوں سے پہچان لو گے، لیکن ان کی شان پتہ کیا ہے؟ لا یسألون الناس الحافا، ضرورت مند ہے وہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے، لیکن لا یسألون الناس الحافا، وہ کسی سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، وہ سوال نہیں کرتے کسی کے سامنے کہ کہیں گڑ گڑانا نہ پڑے۔ آج کتنا لالچ ہے لوگوں کے دلوں میں، آپ یقین کریں میں نے بڑے اس طرح کے غریب دیکھے ہیں کہ ان کے پاس کروڑوں روپیہ ہے لیکن بندے غریب ہیں، لاکھوں پڑے ہیں پر غریب ہیں۔ کیوں؟ کہ نفس کی دوڑ ختم نہیں ہو رہی۔ انہیں ایک اور ارب پتی آدمی ہے وہ سونے نہیں دیتا، اس کی پجارو، اس کی گاڑی، اس کے بنگلے، وہ نیند ہی نہیں آتی۔ اتنے غریب ہیں، مالدار ہونے کے باوجود ان کی غریبی پر ترس آتا ہے کہ یار تم بس کر دو، اب اس لالچ سے، اس حرص سے، اس ہوس سے باہر نکلو۔ مسند امام احمد بن حنبل کے 2 جملے نبی پاک کی حدیث کے، قربان جاؤں کیا انداز تکلم ہے، یا رسول اللہ عزت کیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے جو رب نے تجھے دیا اس پہ راضی ہو جا تو عزت والا ہو جائے گا۔ حضور ذلت کیا ہے؟ فرمایا لالچ نہ کرنا کبھی بھی، ذلیل ہو جائے گا۔ حرص میں، ہوس میں، لالچ میں ذلت ہے، اور رب جو دے دے اس پہ راضی ہونے میں عزت ہے۔ باعزت وہ آدمی ہے جو قناعت پسند ہے، جو اللہ کی عطا پر راضی ہے۔ بھائیو حرص نہیں، دوسروں کی چیزیں دیکھ کر کبھی رال نہیں ٹپکنی چاہیے کہ جو مال جس کا ہے اللہ نے اسے دیا ہے، میرے لیے وہ بہتر ہے جو رب نے مجھے دیا ہے۔ جو رب نے اس کے لیے پسند کیا ہے وہ میرا تھوڑی ہے، میرا تو وہ ہے جو مالک نے میرے لیے پسند کیا ہے۔ وہ ہمارے ایک بڑے خطیب تھے زبردست، اور اللہ تبارک و تعالی اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں کرے، بعض اوقات بڑے سادی بات کرتے تھے۔ تو ایک صاحب نے ان سے کہا شاہ جی فکر نہیں کرنی، پیسے سارے تواڈے ہی نے۔ کہنے لگے نہیں بھائی مینوں بڑی فکر ہی، میرے وہی نے جڑے میری جیب وچ نے، میں ایسے ہی بے فکر نہیں ہوتا جڑے تیرے نے ہو تیرے نے۔ میں تیرے پیسے تے بے فکر کیوں ہوا؟ جڑے تیرے نے ہو تیرے نے، جڑے میرے نے ہو میرے نے۔ میں بلا وجہ تیری اس بات پہ بھروسہ فکر نہیں کرنی، پیسے بڑے نے تیرے کول بڑے نے نہ پائی، مینوں جڑی ضرورت ہے میں وہ دی فکر ہے۔ اس کو سمجھیں آپ، اس چیز کو، یہ استغنا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ غنی ہونا چاہتا ہے نا، جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہتا ہے، اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ جو چاہتا ہے نا میں بچ جاؤں لوگوں سے، بس مجھے اللہ ہی عطا کرے، تو حضور فرماتے ہیں اللہ بھی اسے غنی کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کبھی مفلسی آ جائے
تو مفلسی رب سے بیان کرنا، لوگوں سے نہ بیان کرنا۔ کبھی غریبی آ جائے، مفلسی آ جائے تو اکیلے بیٹھ کے رب کے حضور عرض کرنا، ہر بندے کے سامنے نہ روتے پھرنا، غربت بڑی آ گئی، حالات بڑے خراب ہو گئے، پریشان بڑا ہو گیا، کیا بتاؤں، لٹ گئے اور حالات نے جکڑ لیا، اور جناب کیا بتائیں فلاں دھوکہ دے گیا۔ فرمایا جو مفلسی لوگوں کے سامنے بیان کرے گا اللہ اسے غنی نہیں کرے گا، ترمذی میں موجود ہے۔ اور فرمایا جو مفلسی اپنے رب کے سامنے بیان کرے نا، اللہ دیر سے کرے یا جلدی کرے اللہ اسے غنی فرما دے گا، دکھ دور کر دے گا مالک اس کے۔ شرط یہ ہے کہ تھوڑے سے مضبوط ہو جائے۔ اپنے لفظوں میں بات کروں تو ذرا یار اپنے آپ میں جینا سیکھیں، ذرا تھوڑا سا نا انسان کے پاس جو ہے اس کے اندر وزادار رہے، شاندار رہے۔ سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے تے نالے کی لگے شہر ببول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہاں، سانو کی لگے کسے اور دے نال۔ یہ ضرورت کیا ہے ہم کو مطلب چکروں میں پڑنے کی، پریشان ہونے کی۔ میں سفر کرتا ہوں نا تو دوست مجھے کہتا ہے بڑی گاڑی لے آئے، میں کہ یار مزاح سے کبھی کبھی عذرائے محبت میں کہتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں بڑی گاڑی لے آئیں تو آپ لے آئیں گے پھر لے جائیں گے، تو وہی ٹھیک نہیں جو ہمارے پاس ہے۔ لے آئیں گے پھر لے جائیں گے، تو ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے جی تھوڑی دیر کے لیے اس میں بیٹھے اپنی عادت خراب کریں۔ ہمارے پاس جو ہے وہ بہترین ہے، زبردست ہے۔ ایک دوست مجھے کہنے لگے میں 10 کو دل لیا آ نہ جاواں تہاڈی سیکیورٹی کراں گا، میں کہ یہاں تے پکا آنا آ جانا، تیرا پتہ چل 10 کو دین آ جاواں تو اتھے ہی رہ جتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہاں تو آ جانا سمجھ آ رہی ہے ابھی تو آپ کے پاس جو ہے، جو لطف ہے۔ اب تو یہ ادارہ اللہ کے فضل سے بڑے عرصے میں وسیع ہو جائے گا، مزید برکت ہو جائے گی۔ جو دوست شروع سے ہمیں جانتے ہیں، ہماری مسجد بڑی چھوٹی تھی، تو ایک دفعہ ایک صاحب آ گئے، مجھے کہنے لگے وہ ایک بہت بڑی مسجد ہے آپ کو وہاں نہ لے جائے۔ میں کہ کیوں جی؟ وجہ؟ کہنے لگے وہ بہت بڑی مسجد ہے وہاں زیادہ تعارف ہو جائے گا۔ میں کہا چھوٹی مسیتیں رہ کے تینوں میرا تعارف ہو گیا نا، ہو گیا نا، آ گیا نا میرے بھائی، تو انشاءاللہ تعالی باقیوں کو بھی تعارف ہو جائے گا۔ آپ پریشان نہ ہو، ہمیں جو رب نے دیا اتنا شاندار دیا ہے، اتنا شاندار دیا ہے کہ میں تو ناز سے کہا کرتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ خدا جانے یہ بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ اس لیے بھائی آپ قناعت پسند بنے، جو ہے اس کی کیا ہی بات ہے۔ میرے والد صاحب بظاہر انگوٹھا چھاپ تھے، تو میری والدہ نے ایک دفعہ مثال دی کسی کے بچوں کی، وہ فلانے دے بچے اتھے پہنچ گئے نے، تو میرے ابا جی فرما لیں خبردار میرے بچیاں نو کسی دے بچیاں دی مثال نہیں دینی، میرے بچے احساس کمتری کا شکار ہو جائے کہ خبردار۔ فرمایا میرے بال سارا نالوں چنگے نے، ہم انہیں مجبور کریں کہ گلی محلے کے بچوں کو دیکھ کے تو یہ بیچارے پریشان ہوتے پھرے کہ اوہو کتنے پہنچ گئے نے، تیسی کتنے رہ گئے۔ خبردار، جہاں ہے سب سے بہتر ہے، خدا کا شکر ہے۔ آپ فالو کریں، کسی کو کرنا ہو پر نیکی کے کام میں کریں، پرہیزگاری کے کام میں کریں کہ یار وہ تقوی میں کہاں پہنچ گیا۔ اور یہی حضور نے ہمیں حکم دیا۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے دنیا داری میں دیکھنا تو اپنے سے نیچے دیکھنا، دین میں دیکھنا تو اپنے سے اوپر دیکھنا۔ دین میں دیکھو وہ زیادہ عبادت کرتا ہے، زیادہ خرچ کرتا ہے، زیادہ متقی ہے، ادھر دیکھو، اور دنیا داری میں دیکھو تو پھر ذرا نیچے دیکھو۔ عزیز بھائیوں، قناعت پسند بنے۔ کیا انداز ہے حضور کا سمجھانے کا، یعنی ایک مبارک مجھے میرا بھائی دے رہا ہے، ایک مبارک مجھے میرا شاگرد دے رہا ہے، ایک مبارک مجھے میرا کوئی استاد دیتا ہے، اس میں مزہ ہی اور ہے۔ ایک مبارک مجھے کوئی نیک آدمی دے تو اس میں لذت ہی، اور اگر مبارک نبی کریم عطا فرمائے تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر حضور مبارک دیں تو امام طبرانی لکھتے ہیں، امام ترمذی لکھتے ہیں، حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، حضور فرمانے لگے اسے مبارک ہو جسے اللہ نے اسلام کی ہدایت عطا فرمائی
پھر اس کی ضرورت کے مطابق روزی عطا کی اور پھر اس روزی پر اللہ نے اسے قناعت بھی عطا فرمائی. اسے حضور مبارک دیتے, فرمایا تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں اسلام کی ہدایت ملی ہے, ضرورت کے مطابق روزی ملی ہے اور روزی پر قناعت ملی ہے. تمہارے اندر ٹھہراؤ ہے, حوصلہ ہے, صبر ہے. بھائیو بے چین نہ رہا کریں. آپ کسی کا مال دیکھیں گے پریشان ہو جائیں گے. آپ کسی شخص کا گھر بار بار دیکھیں گے تو آپ الجھ جائیں گے. آپ کے پاس جو ہے وہ سب سے بہتر ہے یار. آپ کو اللہ نے جو عطا کیا ہے وہ ساری دنیا سے اچھا عطا کیا ہے. اور پھر خدا را کبھی کسی بندے کے, میرے صاحب قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ دین کے لیے بھی کسی سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا تو وہ بھی لپٹ لپٹ کے نہیں کرنا. یہ کام ہے نا, میرے دوستوں کا مجھ سے شکوہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو بڑی جلدی بھی ہو سکتا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں, مجھے امید ہے. لیکن جو اپنے مزاج ہے اس مزاج کا سودا نہیں کرنا چاہتا, جو اپنی طبیعت ہے اس طبیعت سے باہر نہیں جانا چاہتے. جو جہاں ہے نا وہ مطلب آپ یقین کریں کہ بڑی پرانی بات ہے. اب تو میرے بال سفید ہو رہے ہیں تو اب تھوڑی میری طبیعت ٹھنڈی ہو گئی ہے. بعض معاملات میں بڑا جلالی ہوتا تھا کسی زمانے, تو اس وقت یہ 5,000 کا نوٹ نیا نیا آیا تھا. تو ایک صاحب نے نا مسجد کے لیے 5,000 روپیہ دیا, تو پہلے کھولا پھر سیدھا کیا, اور سیدھا کر کے نا اس نے ایسے کر کے کوئی 10-15 لوگ بیٹھے تھے تو کہا صاحب اے مسیت لی رکھ لو. تو میں ایک 5,000 اور کولوں کڈیا نال لایا, میں کہ تسی رکھ لو تانوں زیادہ لوڑ ہے. کہنے لگے یہ کہڑا سٹائل ہے؟ میں کہا جہاں تہاڈا سٹائل سی نا دینے دا, یہ وہ جواب ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے یہ اللہ کے گھر میں آپ دے رہے ہیں, آپ جانتے نہیں ہماری طبیعت کو, آپ کو پتہ نہیں ہمارا کیا آپ کا انداز ہے. یہ اللہ کے راستے میں آپ دے رہے ہیں, جائیں جا کے کہیں اور دے لیں, سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے. تو عزیز بھائی آپ قناعت کریں, آپ صبر کریں, آپ حوصلہ کریں, آپ تھوڑا ٹھہریں. جو آپ کا نصیب ہے کہیں جا سکتا, کوئی لے جا سکتا. تو مسئلہ کیا ہے جب اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں, اور جب ہمارا دعویٰ ہے کہ کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, اور جب ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی پاک سے قطرہ مانگو نا کبھی قطرہ. میں نے ایک بار کہا تھا میری جھولی خالی ہے, پھر انہوں نے اتنا دیا کہ مجھ سے سنبھالا نہ گیا. تو پھر آپ یہ کیا مطلب, ایک طرف آپ کہتے ہیں میں حضور کا منگتا ہوں, اور دوسری طرف آپ کی رال ٹپکتی ہے کسی کا مال دے کے. اس کا معنی کیا ہوا؟ تھوڑا رکیں یار. یہ ان حدیثوں کو نچوڑے نا, اگر آپ ان روایات کا رس نکالیں تو پوری زندگی آپ کی میٹھی ٹھنڈی اور خوشبودار ہو جائے. کبھی آپ ان کا خلاصہ اپنی زندگی میں نافذ کریں. اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے جید اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے. امام مسلم کی شرائط پہ حدیث پوری اترتی ہے. حضرت ثوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف ایک چیز کی ضمانت مجھے دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اچھا, ایک حدیث میں 2 چیزوں کی ضمانت بھی ہے کہ تم مجھے 2 جبڑوں کے درمیان اور 2 ٹانگوں کے درمیان, یعنی شرمگاہ کی اور زبان کی ضمانت. اس حدیث میں فرمایا جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے گا نا, صرف ایک, لو جی بات ختم ہوئی. زیادہ ہی محبوب نے کمال کر دیا, فرمایا جو ایک چیز کی ضمانت دے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا تم مجھے ضمانت دو کہ کسی دنیا دار سے سوال نہیں کرو گے. دو مجھے ضمانت, کسی مالدار دنیا دار سے سوال نہیں کرو گے. تم مجھے اس کی ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. حضرت ثوبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کی قسم, اللہ کی قسم دوبارہ زندگی میں کبھی کسی سے سوال نہیں کیا. تھوڑا سا نا قناعت پسند ہو. وہ جو تھوڑے تھوڑے مسائل ہمارے نا پرانے بزرگ جو ہوتے تھے نا, پرانے بزرگ, آپ میں سے ڈھیر سارے لوگ, ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا, وہ سلوکے پہنتے تھے.
बनियान जहाँ लोग आज पहनते हैं ना, सलूके पहनते थे मेरे दादा जी, अब्बा जी, नाना जी। मैंने अपने बुजुर्गों और फिर इलाके में भी मैंने बुजुर्गों को देखा। एक बुजुर्ग को मैंने देखा सलूके की जेबें ज़्यादा होती थी, तो उनसे कहा जेबें ज़्यादा क्यों है? कहने लगे थोड़ी सी ज़मीन है, थोड़ी सी आमदन होती है, तो मैं ना फिर सलूके में जेबों में तकसीम कर लेता हूँ कि ये इतनी सी रकम अगले बीज के लिए रख ली है, ये रकम घर के खर्चे के लिए रख ली है, ये सलूके की तीसरी जेब में मैंने थोड़ी सी रकम गरीबों मिस्कीनों के लिए रख ली है। तो एक होर बड़ा मिठा जा काम कहने लगे चौथी रखिए किदे लई? धीयां ध्यानियां लई। ओए होए, इस सादगी पे कोई मर ही जाए क्यों ना। ऐ ना थी, बेटियों ने आना है, बहनों ने आना है। और वो लोग जब पैसे निकालते थे थोड़े थोड़े तो बादशाह नजर आते थे। बादशाह माली तौर पर ज्यादा मजबूत लोग नहीं होते थे, लेकिन नफसानी ख्वाहिशात थोड़ी, दायरा कार थोड़ा, और हिरस, हवस, लालच, तमा, इससे मुबर्रा लोग, जो अल्लाह ने दिया उसमें मुतमईन, सेल्फ मेड। आप, मैं कैसे बताऊं कि दौर ऐसा आ गया है, लोग, आप नाराज ना हो जाए मुझसे, तो तरीका ये है कि जी मैंने जी लोगों के पैसों पे कारोबार करना है। ये बाकायदा ट्रेंड चलता है। इससे पैसे ले लिए, फिर कुछ दिन इस्तेमाल किए, जब इसने मांगे तो उससे लेके इसको दे दिए, फिर इसने मांगे तो फिर किसी तीसरे से लेके दूसरे को दे दिए, फिर तीसरे ने जब सवाल किया तो उससे लेके, ये ढेर सारे लोगों को पता है इस बात का। तो क्या कर रहे हैं? ये कारोबार हो रहा है जी, ये तजारत हो रही है। ये आप क्या कर रहे हैं? लोगों के पैसों पे कमाई कर दी। आपने कोई कमाई नहीं करनी, अल्लाह ना करे आप रुसवा हो जाएंगे। ये तकलीफ देगी। जिस दिन ये बात खुलेगी उस दिन आपके लिए तकलीफ का बायस होगी। जब लोगों को पता चलेगा फिर आपका एतमाद खराब हो जाएगा, फिर आपका वो जो वकार का और भरम का जो अल्लाह ताला ने एक नज्म बनाया वो टूट जाएगा। ऐसा क्यों करें हम? क्या जरूरत है? आपके पास जो है उसमें मुतमईन रहना शुरू करें, जो है उस पर कनात करें। कनात में इज्जत है, कनात में बुर्दबारी है। मेरे भाइयों, ज्यादा ख्वाहिशात ही नहीं, थोड़ा सा महदूद सा दायरा कार। वो लोग कितने प्यारे होते थे, दो जोड़ों में खुश रहते थे। वो कितने हसीन लोग होते थे जिनकी महदूद जिंदगी थी, उसके अंदर वो मुतमईन रहते थे। अब तो मेरे भाई लोगों से डिसाइड ही नहीं होता, अलमारी में कपड़े इतने लटके हैं कौन सा पहनना है, जूते इतने पड़े हैं आज कौन सा पहनूं, डिसाइड ही नहीं होता। और फिर सारा मेकअप करने के बाद भी मुतमईन नहीं है कि मैं अच्छा लग रहा हूं कि नहीं लग रहा, ऐ ठीक है कि नहीं, ऐ ठीक है कि नहीं। ओ भाई तू बिल्कुल ही ठीक नहीं, तेरे को सामान ही ज्यादा है। ये थोड़ा सा अगर कम हो और तेरा दायरा कार जरा महदूद हो तो तेरे लिए आसान हो जाए। देखो ना, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क्या बयान फरमाया। हजरत सहल बिन साद रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, इरशाद फरमाते हैं कि हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में आए और आके अर्ज की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत में कि मोमिन की इज्जत क्या है। तो हुजूर ने फरमाया जिब्रील बताइए। तो अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, मोमिन की अजमत तहज्जुद पढ़ने में है और उसकी इज्जत लोगों से बेनियाज हो जाने में है। लोगों के माल पर कभी भी तवज्जो, ये उसकी इज्जत है। और अगर साथ अजमत भी चाहता है, फिर जब दुनिया सोई हो तो अपने रब के हुजूर तहज्जुद के लिए खड़ा हो जाए, फिर इज्जत भी हो गई और साथ अजमत भी नसीब हो गई। माना क्या है? माना क्या? लोगों की तरफ झुकाव की बजाय अपना झुकाव अल्लाह की जानिब करे, लोगों की तरफ देखने की बजाय अपनी तवज्जो अपने मालिक की तरफ करे। जब हम छोटे होते थे तो कुछ लोग ना कहानियों में जिंदा रहते थे, बड़े बूढ़े कहानियां सुनाया करते थे। और कहानियों में एक कहानी का मरकजी नुक्ता ये होता था कि खजाना मिल गया फलाने को, तो ये खजाना बड़ी नेमत था। और फिर वो कहानियां ही बच्चों के ख्वाब भी बन गई। वो बाद ऐसे भी थे नादान जो मेहनत करने की बजाय किसी खजाने के चक्कर में पड़ गए कि कहीं से कोई खजाना ही हाथ लग जाए, मैं सवेरे उठूं और जनाब मेरे ना बस तकिए के नीचे ना खजाना ही खजाना हो, मैं बस जा रहा हूं तो मेरी गाड़ी से कोई चीज़ टकराए और मैं उतरूं तो खजाना ही खजाना हो। वो चूंकि कहानियों में खजाना था, बातों में था, तो वो बातें ख्याल बन के तबीयतों पे जम गई। तो खजाना तलाश करते हैं लोग, खजाना ढूंढते हैं लोग, खजाने की तलब करते हैं, चाहते हैं खजाना हाथ आ जाए। और खजाने की
جو عرف عام میں تشریح ہے وہ یہ ہے کہ اب خزانہ ہاتھ آ گیا، اب بھائی ختم ہو گئی بات، اب کوئی ضرورت ہی نہیں بچی. اور لوگ بطور تنقید بھی ایک بات کرتے، پتہ نہیں اس کے ہاتھ کون سا خزانہ آ گیا ہے. تو خزانہ یہ ہے کہ اب ختم ہو گئی، اب یہ سب سے امیر شخص ہے. تو بھائی خزانہ ہی نہ بتا دیں آج آپ کو خزانہ کیا ہے. اور خزانہ سارے ہی پا سکتے ہیں، تھوڑی جد و جہد کریں تو خزانے کے قریب جا سکتے ہیں. امام بہقی نے، حافظ منذری نے حدیث نقل کی ہے. حدیث کے راوی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہے گا. اتنا بڑا خزانہ ہے قناعت، جو تمہارے پاس ہے اس پہ راضی ہو جاؤ. یہ وہ خزانہ ہے حضور فرماتے ہیں کبھی ختم ہوگا ہی نہیں. تمہارے پاس ہمیشہ فراوانی رہے گی، وسعت رہے گی، تمہارے پاس بہت کچھ رہے گا. شرط یہ ہے کہ تم قناعت اختیار کرو. جوانوں سے اور خواتین سے بالخصوص یہ گزارش ہے کہ زندگی کو نہ قناعت والا بنائے. آپ اس چکر سے نکل آئے کہ فلاں کے پاس یہ آ گیا، فلانا دے کے کہاں پہنچ گیا. یہ نفس کی دوڑ ہے، یہ کبھی ختم. سہ سہ نفل نمازاں پڑھیاں ظالم نفس نہیں مردہ، تے بانج فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا. آپ مجھ سے ناراض نہ ہو. ہمارے اسا فرمایا کرتے تھے کہ میری طرح کے، یعنی میری طرح کے لوگ جو بظاہر پگڑیوں میں، جبوں میں اور دینی لباس میں نظر آتے ہیں، فرماتے ہیں ان کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ ان کا باطن قناعت پسند ہو. اگر کہیں باطن کے اندر ہرس ہے، ہوس ہے، لالچ ہے، تو جتنا مرضی بڑا جبہ پہنا ہوا ہو، جتنی مرضی اونچی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہو، نتیجہ کچھ نکلنے والا نہیں ہے. دینی معاملات کو لے کر بھی لوگ دنیا چاہتے ہیں. کوئی وظیفہ بتائیں رزق میں برکت کا، اور میں نے کہا تو رب کی رضا کا وظیفہ کیوں نہیں پوچھتا؟ کوئی وظیفہ بتائیں قرض اترنے کا، پوچھ یہ بھی، پر تو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا وظیفہ کیوں نہیں پوچھتا؟ اپنی طبیعت کے اندر اس بات کو جاگزیں کریں کہ ہم نے قناعت پیدا کرنی ہے، ہم نے قناعت پسند رہنا ہے. اور پھر حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک شخص نے آ کے کہا تھا حضور میں بے چین بڑا رہتا ہوں، بے قراری بڑی ہے، اضطراب بڑا ہے، دل بڑا پریشان رہتا ہے. حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک چیز ہے جو بندے کو راحت میں مبتلا کرتی ہے، اس کے وجود کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. وہ کیا ہے؟ کہا وہ قناعت ہے. لالچ چھوڑ دے. تھوڑا سا نا میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض لوگ اس لالچ کی وجہ سے اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پاتے، اپنے بیمار ماں باپ کو ٹائم نہیں دے پاتے. اس لالچ اور ہرس اور ہوس کی وجہ سے ڈھیر ساری دشمنیاں مول لے لیتے. اور جب یہ لالچ اور ہرس ہوس بڑھ جاتا ہے پھر لوگ کسی شخص سے ڈیلنگ نہیں کرتے، وہ پیسوں سے ڈیل کرتے. وہ دیکھتے ہیں میں فلاں آدمی سے کیسے نفع اٹھا سکتا ہوں. مومن کی جو ایک خوبصورت روحانی، مانوی اور حسین زندگی ہوتی ہے وہ اس زندگی کا لطف نہیں پا پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز کو پیسوں میں تولتے ہیں، ہر چیز کو شہرت میں تولتے ہیں، ہر چیز کو خود پسندی میں، تعریف میں تولتے ہیں. تو کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں، آگے بڑھیں، لیکن قناعت والی زندگی اختیار کریں، ہرس ہوس لالچ سے بچیں. اللہ سمجھنے کی توفیق